حضور کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے، کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھ لیا کرو، کھانا کھانے کے بعد نمک چکھا کرو۔ اس طریقے سے کبھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے نمکین سے شروع کیا کرو اور اس کا اختتام بھی نمکین پہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیو گے تو اللہ رب العزت بہت ساری بیماریوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو، اس کے بعد چاروں قل پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو اور دائیں کروٹ لیٹ کر کے سویا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو دائیں کروٹ لیٹ کر کے سوئے گا اللہ رب العزت اسے ہارٹ اٹیک کے مرض سے، یعنی جو دل کا دورہ پڑتا ہے اس مرض سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو بندہ سنت کے مطابق سوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی نیند عطا فرمائے گا، اور جو شخص جو سونے سے پہلے چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ لے اللہ رب العزت اس کو سحر جادو سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر اس کی برکتیں کیا ہے؟ رات بھر فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے اللہ مقرر کر دے گا، فرشتے اس پر پہرا دیں گے، کیونکہ وہ بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو رہا ہے۔ اگر اسی رات اس کو موت آ گئی تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ آیت الکرسی کی برکت یہ، حضور کی سنت کی برکت یہ۔ تو بہرحال بہت سی سنتیں ہمارے مبلغین سنتیں سکھاتے رہتے ہیں، مرکز پہ آئیے وہ بہت ساری سنتیں آپ کو سکھائیں گے۔ آئیے دوسری چیز، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میاں بیوی کے اندر جو پھوٹ ڈالے، آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میاں بیوی میں جو جدائی پیدا کرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں، وہ میرا محبوب امتی نے، حضور اس نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اب اس کے بارے میں کئی تشریحات موجود ہے کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ شوہر کے پاس پہنچے تو بیوی کی برائی شروع کر دی تاکہ اس میں برائی پیدا ہو جائے، اور بیوی کے پاس پہنچے تو اس کے شوہر کی برائی شروع کر دی تاکہ دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے۔ آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کرے فرماتے ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جب کسی عورت کے پاس بیٹھتے تو اس کے شوہر کے خلاف اس کے کان بھرتے ہیں، اور جب شوہر کے پاس بیٹھتے تو بیوی کے خلاف کان بھرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے، ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو لوگ شادی شدہ عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، اور ناجائز تعلقات قائم کر کے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس عورت کی شادی ہو گئی ہے اس کی شادی ختم ہو جائے اور پھر میرے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ اس طرح کے بھی ناانجار اور بدبخت لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو ناجائز تعلقات قائم کر کے عورتوں کو ورگلاتے ہیں، بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، ان کے معاملے ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھے تم کسی کا گھر اجاڑو گے اللہ کبھی تمہارے گھر کو آباد نہیں رہنے دے گا، اور یاد رکھنا میرے آقا فرماتے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت سارے منچلے لڑکے نوجوان ہیں، معاذ اللہ ان کے متعلق سنا گیا ہے کہ وہ ایسا کرتے، خود تو کنوارے ہیں اور اس کے بعد 2-2 3-3 بچوں کی ماؤں سے وہ افیئر اور ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس عورت کو ورگلاتے ہیں تو کسی بھی طرح سے ناٹک کر طلاق لے لے اور اس کے بعد میرے ساتھ نکاح کر لے۔ اچھی طرح یاد رکھنا کسی کے نشے من کو آگ لگا کر کبھی تمہارا نشے من محفوظ نہیں رہ سکتا، کسی کا گھر اجاڑ کر کبھی تمہارا گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس چھوٹی سی عمر میں ان لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگوں کا گھر اجاڑ کر خود کا گھر بساتے ہیں، انہوں نے کبھی چین کی سانس نہ لی، انہوں نے کبھی سکون کی سانس نہ لی، انہوں نے کبھی اطمینان۔ ڈاؤن لوڈ موج۔